امرہ۔ سب سے پہلے آج 10 محرم ہے، روز عاشور ہے، تو آج کے کچھ اعمال ہیں، وہ میں اعمال آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بات نہیں۔ کچھ اعمال ہیں آج کے روز کے، جو کوئی ماتم کے بعد وہ اعمال کرنا چاہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے آج کے دن کا، بادشاہ فرماتے کوشش کرو سارا دن گریبان چاک رکھو، آستینیں الٹی رکھو، کوشش کرو آج فاقہ کرو، روزہ نہیں فاقہ، 3 4 5 کے دوران ہی اس فاقے کو ختم کرو۔ پھر فرماتے ہیں سارا دن کوشش کرو ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو گلے لگ کے روئے، ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو۔ جیسے میرے بادشاہ سے پوچھا تھا مولا سجاد سے، بادشاہ آپ کو کیسے رویا جائے؟ میرے مالک فرماتے ہمیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ سردار میں اعمال سنا رہا ہوں آپ کو، حوصلے کے ساتھ اعمال سنیے گا، اس کے بعد آپ نے رونا ہے جتنا میری بی بی عالیہ شام کی قیدن، جتنا وہ چاہے گی آپ اتنا گریہ کریں گے۔ کوشش کرو آج زیارت عاشورہ پڑھو، ننگے سر آسمان کے تلے چلے جاؤ صحن میں یا اپنی چھت پہ، زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو، زیارت وارثہ پڑھو۔ پھر اللہم لن قتلت الحسین و صحابہ، لعنت کرو حسین کے قاتلوں پہ جتنی کر سکتے ہو۔ پھر ایک 2 رکعت کی نماز ہے، بادشاہ فرماتے ہیں مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کے وہ نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد اور الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، سورہ توحید تلاوت کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کرو۔ اگلی سطر سمجھیے گا۔ پھر فرمایا جناب سیدہ کی تسبیح پڑھو، مصلی سے ہلو نہیں، اٹھو نہیں، وہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھو۔ پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے میرے بات سے فرماتے 7 مرتبہ 3 قدم آگے اٹھاؤ، 3 قدم پیچھے۔ جب آگے جانا ہے تو ایک تسبیح کرنی ہے، جب پیچھے آنا ہے تب بھی ایک تسبیح کرنی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح کرنے کے بعد جب آپ نے آگے بڑھنا ہے نا تو 3 قدم جب اٹھانے ہیں تو کہنے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب واپس آنا ہے تو کہنا ہے رِزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یہ میرے حسین نے 10 محرم کو بڑی یہ تسبیح کی ہے، میرا اللہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ میرا اللہ میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اللہ نے بھی کہا حسین میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی مجھ پہ راضی ہو جا۔ اور واحد ہے میرا حسین کربلا میں، واحد ہے حسین، نہ انبیاء میں ایسا گزرا، نہ رسولوں میں ایسا گزرا، نہ پیغمبروں میں، نہ معصوموں میں، واحد حسین ہے۔ وحدہ لا شریک کی طرح وحدہ لا شریک حسین۔ آدم زمین پہ آیا، آدم نے کیا کہا؟ لوگوں کو تبلیغ کر کے آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آدم کہتے ہیں لوگوں ہمارے قرب میں آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا میرا اللہ جو واحد و خالق ہے اسے مانو۔ انہوں نے کہا ملے گا کیا؟ فرمایا جنت۔ آدم آیا لوگوں کو کہتا رہا میرا اللہ سچا، میں اس کا حجت، معصوم نبی سچا، ہمیں مانو، اپنی بت پرستی چھوڑو۔ انہوں نے کہا ملے گا کیا؟ فرمایا جنت۔ نوح علیہ السلام آئے، اللہ کی تبلیغ کی، دنیا کو کہا ہمارے قریب آ جاؤ، ہمارے پاس آؤ، ملے گا کیا؟ جنت۔ ابراہیم آیا، اپنے حصے کے مطابق انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے پوچھا ملے گا کیا؟ ابراہیم کہتے میرے قریب آ جاؤ جنت دوں گا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کے محمد نبی تک 1.25 لاکھ نبیوں نے ایک ہی صدا بلند کی اور ہر بندے کو کہا ہمارے قریب آ جاؤ جنت دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ جنت دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ جنت دیں گے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری عزت کے؟ میرے بادشاہ نے خیمے میں بیٹھ کے عباس سے کہا عباس چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ جنت دوں گا۔ میرے حسین کی کریمی دیکھ،
فرمایا چلے جاؤ میں جنت دوں گا. چراغ بجھا پھر جلا. عباس ذرا بندے گن 72 تھے, کتنے ہیں اب؟ بندے گنے تو پورے. بادشاہ کوئی بھی نہیں گیا. فرمایا پھر چراغ بجھا. شاید کوئی مجھے دیکھ کے کہ بادشاہ حسین کیا کہیں گے, اب جنت مل گئی ہے تو اب جا رہے ہیں. چراغ بجھا. اندھیرا کر, اندھیرے کر. میں اندھیرے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جانا چاہتا تو چلا جائے, میں حسین جنت کا ضامن. چراغ جلایا, بندے گنے پورے. تیسری بار جب عباس علیہ السلام نے چراغ جلایا, بندے گنے پورے, تو بادشاہ حسین علیہ السلام چلے گئے. پاکستان کی ہر دکان کے دوسرے شٹر پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے. پاکستان کی, عرفان بھائی, پاکستان کی ہر دکان کے ہر دوسرے شٹر پہ ایک لفظ, ایک اس طرف ایک اس طرف, یا حیو یا قیوم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا حیو مطلب ہمیشہ زندہ, یا قیوم ہمیشہ قائم. ہمیشہ زندہ, ہمیشہ قائم, ہمیشہ زندہ. یا حیو یا قیوم, ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم. جب چراغ جلایا, بندے گنے پورے. حسین علیہ السلام شکریہ ادا کر کے خیمے سے باہر ہوئے. عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے, 72 کی طرف دیکھ کے کہتے اے 72, تم نے مشکل وقت میں میرے حسین کا ساتھ دیا ہے. تمہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کل ہر بندے نے شہید ہو جانا ہے, لیکن تم نے میرے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں عباس تمہیں ایک اجر دیتا ہوں, آج کے بعد قیامت تک میں عباس تمہیں ہمیشہ زندہ بھی کرتا ہوں, ہمیشہ قائم بھی کرتا ہوں. میں تمہیں حی بھی کرتا ہوں, قیوم بھی کرتا ہوں. تو پھر 1400 سال گزر گئے. آپ قسم اٹھا کے مجھے بتائیں, صفی اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حسین کا کوئی ساتھی مرا ہے؟ نہیں. ان کے زندوں کی بھی فہرست نہیں. میرے حسین کے مرنے والوں کی, شہید ہونے والوں کی بھی فہرست. آج تک ان کا نام, ان کا ذکر زندہ. بلکہ یوں کہوں کہ حسین میرے بادشاہ نے ایسی بڑی جنگ کی کہ 1400 سال بعد آج بھی اتنے بندے یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں. میرے بادشاہ نے اتنی بڑی جنگ کی, چراغ بجھا, بندے گنے پورے. اب عباس علیہ السلام نے 72 میں ایک حبیب ابن مظاہر ہے, 95 سال کا ضعیف, کمر جھکی ہوئی, آنکھوں کے بھویں آنکھوں کے سامنے. حبیب نے یوں آنکھوں کے بھویں اٹھائے, 72 کی طرف دیکھا, کوئی نہیں گیا. عباس نے حبیب کا ہاتھ پکڑا, خیمے سے باہر لے کے آئے. حبیب باقی تو جوان ہیں, نہیں گئے. حبیب تو ضعیف ہے, تو چلا جاتا, جنت تجھے مل گئی. حسین نے ضمانت دے دی, حسین نے کہا جنت دوں گا. حبیب تو 95 سال کا ضعیف ہے, تو چلا جاتا. اتنا کہنا تھا. حبیب ابن مظاہر بیٹھتے بیٹھتے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے عباس آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں چھوڑ کے چلا جاتا, پھلے میں 95 سال کا ضعیف ہوں. عباس نے کہا آپ چلے جاتے تو آپ کو جنت تو مل گئی تھی. اتنا کہنا تھا. حبیب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا, اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا, ازل سے بہرے کو سب کچھ سنائی دینے لگا, اور حسین کو دشت میں تنہا چھوڑ کے جائیں کیسے, پوچھا چراغ تو ہمیں اللہ دکھائی دینے لگا. بوجھا چراغ تو ہمیں اللہ دکھائی دینے لگا. مقتل میں کربلا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو 72 میں 2 ایسے شخص ہیں جن دونوں کا نام سعید ہے. ایک سعید بصری جسے خط لکھ کے سرکار نے بلایا بصرہ سے, ایک اور سعید ہے سعید اسدی, 84 سال کا ضعیف. آخری اذان میرے جناب اکبر نے دی, نماز کا اہتمام ہو رہا ہے, ہر صحابی حسین کے پیچھے آ رہے ہیں, سب نے وضو کیا, اور یہ کیا کر رہا ہے سعید اسدی 84 سال کا ضعیف, بس آخری سے تو اس کے بعد مسائل. مٹی کی ریت کی ڈھیری لگائی ہوئی ہے اور ریت اکٹھی کر رہے ہیں. بادشاہ حسین پاس آئے, سعید کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ ریت اکٹھی کر رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا سرکار آپ کے بیٹے علی اکبر نے اذان دی ہے, آپ نے جماعت کروانی ہے, نماز پڑھانی ہے, تو پانی تو ہے نہیں, اب میں تیمم کے لیے ریت اکٹھی کر رہا ہوں.
میں تیمم کے لیے ریت اکٹھی کر رہا ہوں کیونکہ تیمم کر کے نماز آپ کے پیچھے پڑھنی ہے. کیا کہنے میرے حسین بادشاہ نے محمد مصطفیٰ کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ. حسین کے پاس جو آیا وہ علیہ السلام ہو گیا. ماشاءاللہ. میرے حسین نے جو بھی حسین کے قرب میں آیا میرے بادشاہ حسین اسے علیہ السلام کر دیا. اب یہ سعید اسدی 84 سال کا ضعیف ریت کی ڈھیری لگا کے بیٹھا ہوا ہے. حسین کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جماعت کروانی ہے, میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, تیمم کا اہتمام کر رہا ہوں, تیمم کروں گا پھر آپ کے پاس پیچھے نماز. حسین مسکرا کے کہتے سعید آج تو نے میرے پیچھے نہیں, آج تو نے میرے آگے نماز پڑھنی ہے. ماشاءاللہ. تو نے میرے پیچھے نہیں تو بادشاہ میں آپ کے آگے. فرمایا ہاں ہم پڑھیں گے نماز 9 لاکھ چلائیں گے 3, تم نے آگے اپنا سینہ کرنا ہے. حسین کی حفاظت ہی تیری نماز ہے. حسین کے اختیار کون جانے, کون سمجھے حسین کیا ہے. فرمایا سعید تو نے آگے کھڑے ہونا ہے, ہم پڑھیں گے نماز, ادھر سے آئیں گے تیر, تو نے تیر روکنے, ہماری حفاظت ہی تیری نماز ہے. جی بادشاہ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, جماعت کھڑی ہو گئی مصلی عبادت پہ. حسین پیچھے سارے صحابی. سعید اسدی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے. سعید اسدی ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے. ادھر میرے بادشاہ حسین نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھایا. یہاں آ کے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں کہا. تکبیرۃ الاحرام کے لیے حسین نے ہاتھ اٹھایا لیکن اللہ اکبر نہیں کہا. ہاتھ نیچے کی, مصلی چھوڑا. صدر سمجھے گا میرا حسین اختیار کس مالک ہے. ہاتھ نیچے کیے, مصلی عبادت چھوڑا. چلتے چلتے سعید اسدی کے پاس آئے, 84 سال کے ضعیف. وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوئے. قریب آ کے کان میں کہتے سعید میں پڑھنے لگا ہوں نماز, پیچھے ہیں صحابی, تو ہے ہماری حفاظت کر رہا. میں حسین تجھے ایک بات کہتا ہوں اس پہ عمل کرنا. جی بادشاہ حکم. فرمایا سعید جب تک میں نہ کہوں مرنا نہیں. سمجھ آئیے کسی بات کو, میری بات کی سمجھ آئی سرکار. سعید جب تک میں نہ کہوں مرنا نہیں. بادشاہ حکم آپ کا ہو گیا. جماعت شروع, نماز سرکار پڑھانے لگے. ادھر سرکار نے نماز شروع کی, ادھر سے تیر. سعید نے اپنے جسم پہ برداشت کرنے شروع کیے. بازوؤں پہ تیر, سینے پہ تیر, چہرے پہ تیر, پاؤں پہ تیر, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی. کھڑا رہا, حکم تھا مرنا نہیں. سر سے لے کے پاؤں تک زخمی, گھٹنے ٹیکے, تیر روکے. نماز مکمل ہوئی. ادھر نماز مکمل ہوئی, ادھر حسین بادشاہ نے سعید کو دیکھا. سر سے لے کے پاؤں تک سعید زخمی, سانسیں چل رہی ہیں. حسین چلتے چلتے پاس آئے, اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھ کے کہتے ابھی زندہ ہے, ابھی زندہ ہے. عزت قرآن کی قسم ہے. سعید مسکرا کے کہتے ہیں بادشاہ آپ نے حکم فرمایا تھا, میں نے جینا ہے اسی لیے میں ابھی تک زندہ ہوں. لیکن حسین تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, آدم سے لے کے خاتم نبی تک جس اسرائیل نے نبیوں سے اجازت نہیں لی وہ سامنے دیوے پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے. تیرا حکم تھا, وہ اسرائیل ٹیلے پہ بیٹھا ہوا ہے. 3 بار آیا میرے پاس, میں نے کہا لوٹ جا, حسین کی اجازت نہیں. یہ اختیار دیے ہیں. اس گھر کے اختیار اگر ایک صدر اور سمجھے تو بندے کہتے ہیں اس گھر میں ہر بی بی بطول ہے. نہیں, اس گھر میں ایک بی بی بھی بطول نہیں. ہاں آج تک شام کے بازار اور کربلا کا میدان آپ کو مسائل میں سنایا گیا, لیکن یہ اس میں حسین نے بڑے راز رکھے ہیں. ہاں ہمیں ہماری رسائی نہیں رازوں تک, لیکن ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہوں. شام کے بازار کا نام آتا ہے, ماتمی ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس گھر کی ایک بی بی بھی بطول نہیں. دلیل مانگو, درۃ الامینہ فی فضائل سیدہ سکینہ, 5 جلدوں پہ اس بچی 4 سال کی حسین کی بیٹی پہ 5 جلدوں میں عربی کی کتاب ہے. اس کی ایک روایت پڑھتا ہوں, اس گھر کی کوئی بی بی بطول نہیں. دلیل کیا ہے؟ جب مولا سجاد علیہ السلام بہنوں پھوپھیوں کو لے کے شام کے بازار میں آئے, فضائل سنیں.
ایک عورت نے پتھر اٹھایا, اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں مارنا, وہ جو 4 سال کی بچی آ رہی ہے میں نے اسے مارنا ہے. اس نے وزنی پتھر سر پہ اٹھایا, جب اس کی آنکھیں اس بی بی کے چہرے پہ پڑی نا, حسین کی بیٹی کے چہرے پہ, اس نے پتھر زمین پہ پھینکا, چھت سے نیچے اتری, بازار میں آئی, بازار میں آ کے قریب آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اے 4 سال کی قیدن, اے 4 سال کی بی بی, میرا ارادہ تھا میں تمہیں پتھر ماروں, لیکن تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو کسی شریف گھر کی ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے اس گھر میں بطول کوئی نہیں, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ 9 لاکھ چھوٹے ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہے, تم مظلوم ہو, تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے, تم سچے لوگ ہو. انہوں نے بی بی سکینہ کو کہا کہ تم سچے ہو, بی بی سکینہ کہتی جا میں نے تجھے بطول کر دیا, جا میں نے تجھے بطول کر دیا. یہ خود بطول نہیں, یہ بطول کر دیتے ہیں. میرے بادشاہ حسین تیرے آخری سجدے نا, تو جبرائیل نے ہاتھ باندھے, بادشاہ ہمیں یہ سعادت بخش, ہم حسین کی روح لے کے آئیں. فرمایا تم نہیں لے کے آ سکتے. فرمایا بادشاہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں جانے دے, آدم کی روح میں لے کے آیا, نوح کی روح میں لے کے آیا, مصطفیٰ کی روح میں لے کے آیا, یہ حسین کوئی نبیوں سے بڑا تو نہیں, ہم اس کی روح لے کے آتے ہیں. فرمایا اگر لے کے آ سکتے تو چلے جاؤ. یہ زمین پہ آئے, اسرائیل زمین پہ آیا, ساتھ جبرائیل بھی آیا, 4 اول العزم پیغمبر زمین پہ, کربلا کی زمین پہ آئے. انہوں نے کہا حسین ہمیں اجازت دے, ہم تیرے جسم سے روح کو قبض کریں. جب یہ لفظ کہا میرے بادشاہ حسین نے فرمایا اگر تم مجھے چھو سکتے ہو تو قبض کر لو, اگر تم مجھ حسین کو ہاتھ لگا کے چھو سکتے ہو تو روح لے جاؤ. انہوں نے کہا سرکار ایسے تو نہیں نا, آپ کو تو چھو سکتے ہیں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. فرمایا نہیں, میں ابھی تمہاری آنکھوں سے ہو جانا ہے, میں نے اوجھل, تم مجھے ڈھونڈ نہیں سکتے. مقتل دربندی اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, اور مقاتل المجلسین اس میں بھی لکھا ہوا ہے, دونوں کتابوں میں, مقتل کی کتابوں میں. اسرائیل نے کہا میں آپ کو چھوؤں گا. فرمایا میں تیری آنکھوں سے ہونے لگا ہوں اوجھل, تو مجھے اگر چھو لے تو میری روح قبض کر لینا. اس نے کہا اچھا سرکار میں منہ اس طرف کرتا ہوں, آپ چھپ جائیں, میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا. میں نے ڈھونڈ لیا تو میں آپ کی روح قبض کر کے لے جاؤں گا. اب فرشتے کو اپنے آپ پہ ناز, یہ کہتا سرکار میں منہ دوسری طرف کرتا ہوں, آپ پیچھے سے چھپ جائیں. حسین فرماتے تو منہ ادھر کرے اور میں چھپوں تو میں حسین کیسا. اگر تو منہ ادھر کرے اور میں تیری آنکھوں سے اوجھل ہوں تو میں حسین کیسا. اتنا کہنے کے بعد کتابیں کہتی حسین آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب کتابیں کہتی ہیں 4 اول العزم فرشتے, تفاسیر کہتی ہیں اگر فرشتہ اس طرح ایک پر اس طرح کرے, اس کی پرواز یہ ہے یہ مشرق سے مغرب تک کا سفر کر لیتا ہے. ایک بار اس طرح کرے مشرق سے مغرب تک. 4 فرشتے جبرائیل, اسرائیل, اسرافیل, میکائیل, 4 حسین کی تلاش میں لگ گئے. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں انہوں نے ریت کے ذرے ڈھونڈ لیے, پانی کے قطرے ڈھونڈ لیے, پوری کائنات کی ایک ایک جگہ ایک ایک ذرہ ڈھونڈ لیا, حسین نہیں ملے. جب حسین نہیں ملے سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور, ہانپتے ہوئے, زبان باہر, زلفیں بکھری ہوئی, پاپ جو پر تھے وہ کانپ رہے تھے. یہ چلتے چلتے قریب آئے, کربلا کی ریت پہ سجدہ کر کے کہتے حسین ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں زیارت سے محروم نہ کر, تو جان تیرا اللہ جانے, ہم تیری روح نہیں لے کے جاتے, ہمیں اپنی زیارت تو کروا, تو ہے کہاں. 7 زمینیں تلاش کی, 7 آسمان تلاش کیے, سمندر کے قطرے تلاش کیے, ریت کے ذرے تلاش کیے, تو ہمیں ملا نہیں, تو ہے کہاں. دیبل نے مولا سجاد سے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا اس وقت کہاں تھے. فرمایا اس وقت میرا بابا بی بی زینب کی چادر کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا. جو فرشتے محمد کے گھر میں آتے ہوئے محمد کی روح قبض کرنے کے لیے آتے, وہ بی بی زینب کی چادر میں نہیں دیکھ سکتے. اس وقت میرا بابا بی بی عالیہ کی بہن زینب کی چادر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. بس عزادارو, جس کے صاحبان کا نام بی بی زینب کی چادر تھا نا, عزادارو
آج کے پڑھنے والے کی میں تو نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے. آج 10 محرم ہے. 9 دن ہم نے منتیں کی. 9 دن مسلمانوں کی منتیں کر کر کے کہا آؤ ذکر حسین میں اجڑنے والا ہے بطول کا گھر. ختم ہو گئی ہماری منتیں. آنے لگا ہے غریب کا جنازہ. بس عزادارو ختم ہو گئی ہماری منتیں. التجائیں ختم ہو گئی. چند لمحوں کا مہمان ہے محمد کا بیٹا. اترنے لگا ہے گھوڑے کی زین سے. میں آپ کو کیسے کہاں سے میں شروع کروں بادشاہ حسین کی شہادت. ایک سطر کہتا ہوں اگر میرے ساتھ آپ ہم سفر ہو گئے تو پھر اتنا روئیں گے جتنا حسین کی 4 سال کی بیٹی نے ہمیں چاہا. عزادارو یہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جو علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا. یہ وہ دن ہے علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا. جس بندے نے بھی ہائے نہیں کی اس کے لیے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. ہاں تیری عبادت کے لیے تیرے آنسو کے لیے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. تیرا آنسو آ جائے میری قبر میں آسانی پیدا ہو جائے. میں نے پہلا لفظ کہا میں نے کہا 10 محرم کا دن وہ دن ہے جو علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا. تو نے ہائے بے نیازی کے ساتھ کی ہے. میں تیرے ہائے کے لیے لفظ تبدیل کرتا ہوں. یہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جو شبیر کی امامے سے شروع ہوا زینب کی چادر پہ ختم ہو گیا. اجرکم من اللہ. سر کا ماتم خوبصورت لگتا ہے عزادار. مہمان ہے چند گھنٹوں کا. یہ وہ دن ہے شبیر کے امامے سے شروع ہوا زینب کی چادر پہ ختم ہو گیا. کچھ بندے ابھی بھی انتظار میں ہیں اور اللہ جانے کس مصروفیت میں بیٹھے میں کہ ہائے کیوں نہیں کر رہے. ان کی ہائے کے لیے میں لفظ پھر تبدیل کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے اکبر کی اذان سے شروع ہوا حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا. کچھ بندوں نے ہائے کی. میں لفظ تبدیل کر رہا. میں نے کہا یہ وہ دن ہے حسین کے امامے سے شروع ہوا بی بی زینب کی چادر پہ ختم ہو گیا. جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکا تیری ہائے کے لیے صدر کہتا ہوں 10 محرم کا دن وہ دن ہے عباس کی چپ سے شروع ہوا سکینہ کے رخسارے پہ ختم ہو گیا. اللہ واضح پہ رحم فرمائے. اللہ واضح پہ رحم فرمایا. جناب غازی کی چپ سے شروع ہوا بی بی سکینہ کے رخساروں پہ ختم ہو گیا. بس ہزاروں مقتل والے کہتے ہیں کہ قتل ہونے سے 2 گھنٹے 53 منٹ پہلے کم از کم 3 گھنٹے پہلے قتل ہونے سے حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا. قتل ہونے سے 2 گھنٹے 53 منٹ پہلے حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا. مقتل والا کہتا ہے ہم آج تک خون رو رہے ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا. جہاں اترا ہے وہاں قتل نہیں ہوا. جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا. میرا دل ہے میں تفصیل سے آپ کو مسائل سناؤں. اگر آپ ماتمی عزادار مجھے اجازت دیں اور میرا ساتھ دیں. جہاں اترا ہے وہاں قتل نہیں ہوا. جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا. مقتل والے کہتے ہیں جہاں قتل ہوا ہے اور جہاں دفن ہوا ہے وہ کہتے ہیں میل یا 1.5 میل کا فاصلہ ہے. جہاں قتل ہوا ہے اور پھر جہاں دفن ہوا ہے میل یا 1.5 میل کا فاصلہ ہے. مجھ سے سوال کرو وہ میل یا 1.5 میل کا فاصلہ حسین نے گھوڑے پہ طے کیا؟ گھوڑے پہ نہیں. گھوڑے سے تو پہلے اتر گئے تھے. پھر پیدل چل کے طے کیا؟ نہیں پیدل چل کے نہیں. مجھے ماتمی معاف کریں گے یہ میل کا فاصلہ کیسے طے کیا میرے حسین نے؟ عزادار شمر کمینے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا کھینچ کے لے کے گیا گھسیٹتا ہوا کربلا کی زمین پہ. بس ذرا حوصلے کے ساتھ میرا دل ہے کہ میں مکمل شہادت پڑھوں. گھسیٹ کے 1.5 میل کا فاصلہ. جہاں قتل کرنا تھا نا وہاں جب لے کے لاشا رکھا تو ذوالجلالہ نے طواف کرنا شروع کیا. کتابیں کہتی 29,000 بندہ
ذوالجناح نے اپنے سموں سے فنار کیا. طواف کعبہ کرنا، ہاں اپنا کعبہ سمجھ کے ذوالجناح نے حسین کو کعبہ سمجھ کے طواف کرنا شروع کیا. جب طواف شروع ہوا، جو بھی لانتی حسین کو قتل کرنے آتا اپنے دونوں سم اٹھا کے اس کے سینے پہ مارتا، اسے فنار کرتا. 29,000 بندہ ذوالجناح نے فنار کیا. ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر، لیکن حسین کی حفاظت کر رہا تھا. ایک لانتی دوڑ کے عمر بن سعد کے پاس جا کے کہتے عمر بن سعد، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہم حسین کو قتل کریں، لیکن جب ہم پاس جاتے ہیں وہ ذوالجناح جو گھوڑا ہے حسین کا وہ ہمیں قتل کر دیتا ہے، ہم حسین کو قتل نہیں کر سکتے. اگر تو اجازت دے تو پہلے ہم اس گھوڑے کو نہ قتل کریں، پہلے ہم اپنا رستہ ہموار کرتے ہیں، ہم گھوڑے کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد حسین کو قتل کرنا آسان ہوگا. جب اتنا لفظ کہا کتابیں کہتی ہیں عمر بن سعد حرامی نے ہاتھ بلند کیا، اس کمینے کے منہ پہ تماچا مارا. اس نے کہا بھائی کیا کریں، حسین کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، حسین کا گھوڑا قتل نہیں کرنے دیتا، ہم پہلے گھوڑے کو مارتے. اس نے کہا خبردار گھوڑے کو تیر نہیں لگنا چاہیے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس گھوڑے پہ محمد سوار ہوا کرتا تھا، اس گھوڑے پہ محمد سوار ہوتے تھے. اور مسلمان ہم رونا تو کیا کرے، اور جس گھوڑے پہ محمد سوار ہوتا تھا مسلمانوں نے اس کا حیا کیا، اور جو محمد کی پشت پہ سوار ہوتا. اللہ واضح پہ رحم فرمائے. بی بی زینب تبارک اللہ آپ قبول فرمائے زبار. اور بی بی عالیہ، حسرت ہے بی بی عالیہ کی، چیخے مار کے رونا. مسلمانوں نے اس گھوڑے کی عزت کی جس پہ محمد سوار ہوتا تھا، اور جو محمد پر سوار ہوتا. بس عزادارو، آ گیا میرا حسین. بہنوں کو آخری سلام کیا، اور سلام اللہ جانے کس لہجے میں کیا، میں لہجہ نہیں بتا سکتا، اشارہ کروں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو ماتم ہو جائے گا. اللہ جانے میرے حسین کے لہجے میں درد کیا تھا. میرے حسین نے جب عالیہ کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے سلام کیا نا، مصلی عبادت پہ بی بی زینب تڑپ کے کہتی فضا جی علی کی بیٹی، فرمایا دروازے پہ جا کے دیکھ، آج کسی نے ایسے سلام کیا ہے جیسے مدینے فقیر سلام کرتے تھے، جیسے مدینے بھکاری سلام کرتے تھے، آج ویسے آواز بلند ہوئی ہے. جا کے خیمے میں جا کے اگر کوئی فقیر ہے اسے جا کے کہہ زینب اجڑ گئی، زینب تجھے کچھ نہیں دے سکتی، میں اجڑ گئی. پس ازادارو فضا دروازے پہ دیکھا، فقیر نہیں مولا شبیر. فضا تڑپ کے کہتی زینب فقیر نہیں تیرا بھائی شبیر ہے. میرا بھائی شبیر؟ دوڑ کے خیمے کے دروازے پہ آئی. حسین حسین تو نے ایسے سلام کیوں کیا اور باہر کیوں کھڑا ہے میرے خیمے میں؟ آ حالت کیا ہے حسین کی؟ ہاتھ رکھا ہوا پیشانی پہ، رو کے کہتا تیرے خیمے میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری ہے. حسین کون سی مجبوری؟ فرمایا مسلمانوں نے میری پیشانی میں تیر مارا ہے، اگر میں اس حالت میں تیرے خیمے میں آ گیا یا تو مر جائے گی یا میری سکینہ مر جائے گی، مجھے معافی دے، میں تیرے خیمے میں نہیں آ سکتا. اتنا کہنا تھا. بی بی زینب رو کے کہتی میں علی کی علی بیٹی ہوں، مجھے اجازت دے میں تیری پیشانی سے تیر کھینچوں، میں دیکھوں گا ہلکے کا ماتمی. میں بے انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں، بالکل شہادت کے قریب ہوں. میں علی کی علی بیٹی ہوں، مجھے اجازت دے حسین، میں زینب تیری بہن تیری پیشانی سے تیر کھینچوں. ہاں بہن اجازت ہے. خیمے کے اندر لے کے آئی، مٹی پہ بٹھایا، خود دونوں زانوں بی بی زینب نے ریت پہ رکھے، تیر کی کنائی پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے پہلا ہلاوا دیا. عزاداروں مجھے معاف کر دینا، زخمی پہلو والی بی بی کا ہاتھ بی بی زینب کے کاندھے پہ آیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بچیے والی بی بی رو کے کہتی زینب آہستہ، زینب آہستہ، زینب آہستہ. زینب پیچھے مڑ کے کہتی اتنے مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے والی تو کون ہے؟ اتنا کہنا تھا. وہ بی بی رو کے کہتی زینب آہستہ، اس سے میں نے چکیاں پیس کے پالا، اور میں نے چکیاں پیس کے اپنے حسین کو
اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا میں ساری ساری رات روتی تھی. زینب آہستہ زینب آہستہ. آزادارو زخمی پہلو والی بی بی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے رو کے زینب کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتی زینب یہ تیری اپنی قسمت ہے تو کبھی حسن کے جنازے سے تیر کھینچتی ہے کبھی حسین کی پیشانی سے تیر کھینچتی ہے. بس آزادارو آخری سلام کیا. گھوڑے کی زین پہ حسین آئے. گھوڑے سے کہا گھوڑا مرتجی ذوالجناح مجھے وہاں لے جا جہاں میری اکبر کا لاشا ہے مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اصغر دفن ہے. بس آزادارو ذوالجناح کو 3 بار حسین نے کہا. ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھایا. تیسری بار میرے بادشاہ حسین نے ذوالجناح کو کچھ نہیں کہا. زین پہ لیٹ گئے. زین پہ لیٹ کے نا ذوالجناح کے کان کے قریب منہ کر کے حسین کہتے ذوالجناح تو نے بھی غریب سمجھ لیا ہے. میں نے 3 بار تجھے کہا مجھے مقتل میں لے جا تو نے قدم نہیں اٹھایا. ذوالجناح رو کے کہتا ہے میں نے نہیں میں منت کرتا ہوں ذرا میرے پچھلے سن دیکھ. جب پچھلے سن دیکھے 4 سال کی سکینہ صبح پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ذوالجناح نہ لے کے جانا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آنا. آوازیں بلند کرنا آزادارانے لگا ہے حسین کا جنازہ. صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. میرا اکبر گیا واپس نہیں. غازی گیا واپس. اکیلا رہ گیا میرا بابا. میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جانا. بس آزادارو مجھے معاف کر دینا. حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے. 4 سال کی بیٹی کو اٹھایا پیشانی پہ بوسہ دیا. آپ جانتے ہیں نا یہ وہ بی بی ہے جو سینے پہ سوتی تھی. سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے حسین کہتے سکینہ تو سو جا سکینہ تو سو جا. رو کے کہتی نہیں بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. فرمایا میں سینہ دیتا ہوں. مٹی پہ لیٹ کے سینے پہ سکینہ کو سلایا. بی بی سکینہ آرام کرنے لگی. سوتی ہوئی بیٹی کو مٹی پہ لٹا کے حسین گھوڑے کی زین پہ آئے. مقتل کی طرف گئے. مقتل کی طرف گئے. کتابیں کہتی ہیں میرے حسین نے اتنی بڑی جنگ کی اتنی بڑی جنگ کی. 9 لاکھ میں جو شامی تھے وہ شام کو دوڑے. جو کوفی تھے وہ کوفہ کو دوڑے. جو حلبی تھے وہ حلب کو دوڑے. 9 لاکھ کو دوڑا کے درمیان میں کھڑے ہو کے حسین ماتھا زمین پہ مار کے رو کے کہتا ہے اب ذرا واپس آؤ میں پوچھوں میرے اکبر کو برچھی کیسے ماری. پیچھے آؤ میں تم سے پوچھوں میرے قاسم کے لاشے پہ. آزادارو 9 لاکھ کمینہ کہتا ہے ایسے نہیں ہر طرف سے حملہ کر. ہر طرف سے حملہ ہوا. میرا بادشاہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا. ادھر زمین پہ آیا ادھر سکینہ کی آنکھ کھل گئی. ادھر بیٹی کی آنکھ کھلی. دیکھا بابا کا سینہ نہیں گرم ریت ہے. فضا جی حسین کی بیٹی میرے بابا کہاں ہے. فرمایا مقتل میں. مقتل میں مجھے میرے بابا کے پاس لے کے چل. بی بی فضا نے ہاتھ باندھے. سکینہ تو حسین کی بیٹی ہے میں منت کرتی ہوں نہ جا. سامنے 9 لاکھ ہے. گھوڑے سے گھوڑا تلوار سے تلوار. ہمیں رستہ کسی نے نہیں دینا. ظالم ہم پہ ظلم کریں گے. اتنا کہنا تھا. آج تجھے بتاؤں بیٹی اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. 4 سال کی سکینہ فضا کا ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہے تو خیمے جا میں جانوں میرا بابا جا. میں جانوں میرا غریب بابا جانے. سکینہ چلتی چلتی سامنے ایک گھوڑے سے گھوڑا. سرکار میں کہوں گا تو ذوالجناح آئے گا اس سے پہلے نہیں. میں نے پڑھنا ہے ابھی. مجھے دیکھیے گا سرکار مجھے دیکھیے گا مسائل. آزادارو گھوڑے سے گھوڑا. 4 سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا. اے گھوڑوں جانوروں مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں. یہ لفظ آیا گھوڑوں نے رستہ دینا شروع کیا. بی بی سکینہ چلتی چلتی مقتل میں اونچے ٹیبے پہ آئی. سامنے 9 لاکھ پہ نظر کی. 9 لاکھ میں ایک ہی صدا بلند تھی اسے مارو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں.
سینہ پیارا نہ کرنا عزادار، چند گھڑیاں ہیں تیرے پاس، اسے مارو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں۔ بی بی نے بابے کو دیکھا، بابا نظر نہیں آیا۔ ایک کمینہ گھوڑے پہ سوار ہو کے پاس سے گزرا، بی بی نے آواز دی، یا شیخ حل رائتا بھی، اے بندہ خدا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اے بندہ خدا 4 سال کی بیٹی رو کے کہتی تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ عزادارو یہ کمینہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آکے کہتا تو بیٹی کس کی ہے؟ سکینہ رو کے کہتی میں مظلوم غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ جانے مسلمانوں کو حسین کے نام سے کیا دشمنی تھی، ادھر لفظ حسین بی بی کی زبان سے نکلا، اس کمینے نے ایسا تماچا مارا، بی بی سکینہ منہ کے بل ریت پہ گری اور رو کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب تو بتا میرا بابا کہاں؟ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ابھی تک ہائے نہیں کر رہا، مار تو لیا ہے اب تو بتا دے میرا بابا۔ بس عزادارو انتظار ختم کروں، بالکل یہ 4 یا 5 منٹ آ جائے گا غریب کا ذوالجناح، کرنا ہے آپ نے جی بھر کے ماتم، ہاں لیکن یاد رکھنا شام تک زنجیر زنی کرو گے، ماتم کرو گے، سارا دن رو گے، کوئی گرے گا تو کوئی سہارا دے گا، کسی کو پیاس لگے گی تو کوئی پانی پلائے گا، کسی کو بھوک لگے گی تو کوئی کھانا کھلائے گا۔ شام تک ماتم کرنے کے بعد شام کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے چلے تو اپنے گھر جاؤ گے نا عزادارو، جب شام کو آج شام کو اپنے گھر جانا نا، آرام نہ کرنا، بیٹیوں بہنوں کو لے کے صحن میں کھڑے ہو کے کربلا کی طرف منہ کرنا، رو کے کہنا بی بی زینب ہم تو مائیں بہنیں لے کے گھر آ گئے، تو کربلا سے کہاں چلی گئی؟ حسین کی بہن ہمیں بتا تو شام کہاں؟ اللہ ماتم قبول فرمایا عزادار۔ میرا بابا تو نے دیکھا ہے؟ یہ کمینہ کہتا ہے میں ایک کام کرتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا بابا کہاں ہے۔ سکینہ رو کے کہتی کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کمینے نے تیر نکالا، تیر کمان میں رکھا، کمان میں رکھ کے کہتا ہے جسے یہ تیر لگے گا وہ تیرا بابا ہوگا۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، ادھر اس نے تیر چھوڑا، سکینہ رو کے کہتی بابا تیری طرف تیر آ رہا ہے، بابا ذرا دھیان سے تجھے تیر لگنے لگا ہے۔ عزادارو بڑی مشکل سے باپ کے قاتلوں سے تماچے کھاتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، دیکھا تو باپ سجدے میں، میرے حسین کا امتحان شروع، میں کہوں گا تو ذوالجناح آ جائے گا، 2-4 منٹ انتظار کرنا عزادارو باپ سر سجدے میں، امتحان شروع، بی بی سکینہ قریب آ کے کہتی بابا مجبوری اللہ جانے کیا تھی اس بی بی کی جو ساری زندگی باپ کے سینے پہ سوئی نا، باپ کو پہچان ہی نہیں سکی۔ مقتل والا کہتے چہرے سے نہیں پہچانا، سینے سے نہیں پہچانا، ہاتھوں سے نہیں پہچانا، اللہ جانے مجبوری کیا تھی، اپنے باپ کو پاؤں سے پہچانا، پاؤں سے پہچانا، پاؤں پہ بیٹھ گئی، ہاتھ رکھ کے کہتی بابا بابا آنکھیں کھول، تیری سکینہ تجھے ملنے آئی ہے، بابا آنکھیں کھول، بابا میرے رخسار دیکھ، تیرے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا ہے، بابا آنکھیں کھول، میرے رخسار زخمی، میرے کان زخمی۔ عزادارو بار بار بلایا، حسین کی آواز نہیں آئی، حسین کا تھا امتحان شروع، حسین کی آواز نہیں آئی، جو صاحب اولاد بیٹھے ہو۔ آخر میں بی بی سکینہ نے پتہ کیا کیا، سامنے آ کے نا اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا، جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں بابا اپنے ماں باپ کے ساتھ، 4 سال کی بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کاندھے پہ رکھا، کاندھے پہ رکھ کے کہتی بابا آ گھر چلیں شام ہو گئی، بابا آ گھر چلیں شام ہو گئی ہے، تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی۔ آوازیں بلند کرنا عزادار، صاحب اولاد بیٹھے ہو، اجڑنے لگا ہے بطول کا گھر، بابا آ گھر چلے شام ہو گئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب آواز نہیں آئی نا، اس سے وزنی سطر ہے، اس سے زیادہ مظلومانہ سطر ہے، اگر آپ ہائے بلند کریں، کاندھے سے بابے کا ہاتھ اٹھایا، مٹی پہ رکھا، مٹی پہ رکھ کے
منہ خیموں کی طرف کر کے کہتی ہے چل سکینہ خیموں کو چلے، اجڑے ہوئوں کو کوئی نہیں پہچانتا، جو اجڑ جائے انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ حوصلے کے ساتھ اقتدار، حوصلے کے ساتھ، سارا دن تو نے ماتم کرنا ہے۔ چل سکینہ خیموں کو چلے، جو اجڑ جائیں ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ جب یہ لفظ کہا ہے نا بی بی سکینہ نے، آزاداروں مجھے معاف کر دینا، اس وقت اللہ کی آواز آئی، حسین سر اٹھا، حسین سر اٹھا۔ حسین اگر سکینہ خالی چلی گئی نا، میرا عرش گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی اگر 4 سال کی تیری بیٹی خالی چلی گئی۔ حسین نے سر اٹھایا، سکینہ میری بیٹی۔ سکینہ منہ دوسری طرف کر کے کہتی کون سکینہ؟ کوئی سکینہ نہیں، میں نے اتنا آپ کو بلایا آپ نے آواز نہیں دی۔ رو کے کہتے ہیں میں مجبور، میرا امتحان شروع تھا، بیٹی میرے قریب آ۔ بیٹی قریب آئی، آپ کو پتہ یہ وہ بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی، جب قریب آئی نا حسین کا سینہ تو مصروف تھا، میرے پاس تو لفظ ہی تھا، میں نے کوشش کی میں ظلم نہ پڑھوں، سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے۔ بی بی سکینہ 7 قدم پہ کھڑی ہے، حسین نے کہا سکینہ ایک لمحے کے لیے رک، میں اپنا سینہ خالی کرتا ہوں، میرے سینے پہ سو جانا۔ پہلا تیر کھینچا، دوسرا تیر کھینچا، تیسرے تیر کی انی پہ میرے بادشاہ حسین نے ہاتھ ڈالا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بابا تیر نہ کھینچ، میں منت کرتی ہوں ساری زندگی میں تیرے سینے پہ سوتی رہی ہوں، آج میں سکینہ ریت پہ بیٹھ جاتی ہوں، آج میں قرضہ اتارتی ہوں، بابا تو اپنا سر میری گود میں رکھ، بابا آج قرضے اتارنے کا وقت آ گیا ہے، آج تو اپنا سر میری گود میں رکھ اور سو۔ عزادارو، باپ بیٹی پیار کی باتیں کر رہے تھے، یا کمینہ شمر اپنی انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا حسین کے پاس آیا، آ کے اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کر کے کہتا ہے کون ہے؟ حسین نے کہا میری بیٹی ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے کیوں بلائی ہے؟ حسین رو کے کہتا ہے جب ماں باپ پہ مشکل بنے بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی۔ اتنے صاحب اولاد بیٹھے عزادار، جب مشکل بنے بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ اتنا کہنا تھا، جب اس نے کہا نا تو بھیجے گا یا اسے میں بھیجوں، عزادارو اس نے تو کہا، حسین رو کے کہتا ہے اسے تو نہ کہہ، یہ وقت کی فاطمہ ہے، یہ محمد کی بیٹی سے تو کہہ کے نہ پکار۔ سکینہ جی بابا، سکینہ یہ ظالم ہے، ظلم کرے گا، تیرے رخسار پہلے بڑے زخمی ہیں، سکینہ میں منت کرتا ہوں تو فضا کے ساتھ خیموں میں جا۔ عزادارو 7 قدم نہیں اٹھائے تھے، اسی جملے پہ زلزلہ لے آنا، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں ہر ماتمی ماتم بھی کرنا، ہائی بھی بلند کرنا، اسی جملے پہ زلزلہ آ جائے گا۔ عزادارو جب لفظ کا آنا اے سکینہ خیموں میں چلی جا، عزادارو مجھے معاف کر دینا، اس کمینے نے پہلا وار کیا حسین کی گردن پہ، عزادارو فضا کے ہاتھ سے باہیں چھڑا کے، عزادارو مجھے معاف کر دینا خنجر میں ڈال کے، سکینہ رو کے کہتی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا، نہ مار میرا اللہ راسی۔ جب یہ لفظ کہا اس شمر کمینے میں ہاتھ ہوا میں بلند کیا، سکینہ کو ایسا تماچا مارا، سکینہ رو کے کہتی غازی او میرا بابا بچا، عباس او میرے بابے کو چھڑانے والا کوئی نہیں، او غازی او تو دریا کے کنارے سو گیا، او شمر میرے بابے کو ذبح کر۔ ماتم حسین، ماتم مظلوم